बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और बैरून पाकिस्तान, मुझे सुनने वालों, मुझे देखने वालों, आप सब की खिदमत में मेरा मुअद्दबाना सलाम पहुंचे। हस्बे मामूल आपके लिए सिख्त व सलामती, इज्जत, रिज़्क़ और तमानीत कल्ब व नज़र की अनगिनत दुआएं मेरे लिए भी आप दुआ की। आज 1 अगस्त और हफ्ते की सुपहर मैं वो आपसे कहने जा रहा हूं जो कोई कहने की कोई जुर्रत नहीं करता। हर जी शऊर शख्स जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल को रूह की निगाहों से देख रहा है, उसका ख्याल भी यही होगा जो मेरा ख्याल है, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। नाज़रीन इकराम, आपको याद है कि 2024 के इंतखाबात के बाद कमिश्नर रावलपिंडी चट्टा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवा ली। इंसान बहुत अजीब है, ये कायनात जितनी पेचीदा है, इस कायनात से ज्यादा पेचीदा है इंसान का बातन। कोई पता नहीं चलता किसी वक्त कौन सा दर खुल जाए। विच्चे ही छेड़े विच्चे ही खेड़े ते विच्चे ही वंज मुहाने हो, 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगुर ताने हो। कोई पता नहीं इंसान का, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सलाहियतें हैं उसमें, बहुत दुनियाई बात है उसके बातन के अंदर। नाज़रीन इकराम, क्या कहा चट्टा ने? उसने कहा कि इंतखाबात के रोज मुझ पर प्रेशर था। किसका? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी, आर्मी चीफ का भी, बाकी भी जो भी उसके अफसराने बाला थे, अथॉरिटीज थी, सबका, कि हर जीते हुए शख्स को जिसका ताल्लुक पीटीआई के साथ है हरा के रख दो। हालांकि कोई निशान भी नहीं था, बेनिशान कर दिए गए सब लोग, सब कैंडिडेट, लेकिन निशान ढूंढ निकाले अवाम ने। सलाम अवाम। चट्टा ने कहा कि 80-80 हजार वोटों से जीते थे लोग, और मैंने अपने रिटर्निंग ऑफिसर जो मातहत अमला है उन्हें कहा कि भाई इन्हें हरा दे, फॉर्म 47 जारी करे। उसने कहा कि लोग रो रहे थे, रिटर्निंग ऑफिसर रो रहे थे, हिचकियां बंदी हुई थी, लेकिन हमने करवा लिया। फिर उसने कहा ये वाक्य बयान करके कि रातों को मुझे नींद नहीं आती, मैंने कई दफा कोशिश की है कि मैं खुदकुशी कर लूं, लेकिन मैं कुछ भी सहने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं। मैं अवाम को आगाह करना चाहता हूं कि धांधली हुई। पूरे पिंडी डिवीजन में एक शख्स भी नहीं जीता जिसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून या किसी और जमात से हो। तमाम निशिस्तों पर 80-80, 90-90 हजार वोटों की लीड से जीते इमरान खान ने, जिन्हें मैदान में छोड़ा था। उसने कहा मुझे फांसी लगा दो, मैं इस काबिल हूं कि मुझे फांसी लगा दो, मैंने वो जुर्म किया है। नाज़रीन इकराम, मुझे कहने दीजिए, अगर मोहम्मद अली जिन्नाह जिंदा होते, फर्ज कर लेते हैं, और पाकिस्तान का वही हाल होता जो आसिम मुनीर और उसके साथी बेहया जनरल्स ने कर दिया है, इसी तरह तमाम अदारे तबाह हो चुके होते, जिस तरह तबाह कर दिए गए हैं, इसी तरह गुर्बत फैल चुकी होती, बेरोजगारी वबा की तरह अहाते में ले चुकी होती पूरे पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान की अवाम को। इलाज मुआवजे के लिए लोग इसी तरह तरस रहे होते। 55% से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर से उस तरफ नीम मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़प कर शब रोज खींचते होते। इसी तरह मर्द जो बाप हैं, उनसे जब पूछा जाता है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मर्द की आंख में आंसू, आसमान कांप जाता है, बेबसी का आंसू। मोहम्मद अली जिन्नाह ये भी हाल देखते हैं, लाकानूनियत वो भी देखते हैं, अकरबा परवरी उसे भी देखते हैं, जो कौमियतों के साथ किया जा रहा है वो भी देखते हैं, कौमियतें जो कुछ सोच रही है वो भी महसूस करते। तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि मोहम्मद अली जिन्नाह पूरी कौम के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता कि मुझसे 1947 में जुर्म हुआ था बंटवारे का, गलत किया था मैंने पाकिस्तान लेकर, पाकिस्तान बनाकर, मैं कौम का मुजरिम हूं, मुझे फांसी दे दो। दावे से कहता हूं नाज़रीन इकराम, ये वो हालात बन चुके हैं पाकिस्तान के। इस तरह मेरे प्यारे पाकिस्तान को इस मुकाम पर पहुंचा दिया है इस फौज ने। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आइए, मैं हाजिर हूं, मैं हर किस्म की तनकीद सहने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये याद रखिएगा कि मुझे कसम है उस रब्बे जलील की जिसके कब्जे में मेरी जान है, मुझे पागलों की हद तरह पाकिस्तान से मोहब्बत है। ये पता नहीं क्यों है और मेरे इख्तियार में नहीं नाज़रीन इकराम। और उस पाकिस्तान का ये हाल कर कि आज मुझे कहना पड़ा है कि कायदे आज़म, मैं कायदे आज़म नहीं कहता क्योंकि कोई कायदे आज़म वाला काम कोई नहीं, जिसका नतीजा ये निकला है। मोहम्मद अली जिन्नाह अगर जिंदा होता तो यकीनन गैरत कि एक रत्ती भी उसके अंदर होती तो हाथ जोड़ के कौम से माफी मांगता, अबू अल कलाम आजाद से माफी मांगता कि मौलाना आप ठीक कहते थे, मौलाना मैं गलत था, मौलाना मुझे माफ कर दीजिए। ये है वो पाकिस्तान जिसके लिए आज मुझे अपने लब खोलकर ये कहना पड़ा है, और जो मैं कह रहा हूं मैं उस पर कायम हूं। ये सारी जिंदगी के लिए रिकॉर्ड रहेगा। जो मैं कह रहा हूं
वक्त साबित करेगा कि मैंने दुरुस्त कहा था। खत्म करके रख दिया है वो फख्र उन लोगों का जिन्होंने पाकिस्तान की तहरीक में हिस्सा लिया था। सारी बद्दुआएं लगेगी जो लोग जिनकी इज्जतें लूटी गई माइग्रेशन के अंदर, हाली मुसलमानों की नहीं लगेगी, सिखों की भी लगेगी जिनका खून हमारे हाथों से हुआ। उन हिंदुओं की बद्दुआएं भी लगेगी, उन बेटियों की बद्दुआएं लगेगी जिन्हें आबरू रेज किया हमने भी, हमारे बड़ों ने भी। उनकी भी बद्दुआएं लगेगी जिन्हें आबरू रेज किया गया खवातीन को हिंदू और सिखों ने किया। सवाल यह है क्या क्यों पाकिस्तान चाहिए था, अलग मुल्क चाहिए था, यह मुल्क चाहिए था। मेरा दिल करता है कि इसका बना के मैं कोई नकल बना के छोटी सी मेरे बस में हो तो मैं तेरे मजार पे कायदा रखूं। ये सलाल जैसे इस पाकिस्तान को ये हाल कर दिया है। एक और बात याद रखिए नाज़रीन इकराम, जमीन कुछ नहीं होती, ये जमीन का तकद्दुस, ये सरहदों पे जा नहीं। ओ भाई, ये उस घर के हिफाजत की जाती है जिस घर में लोग पुरअमन हो, लोगों को कम से कम जानवरों के बराबर जिंदगी गुजारने के मौके मुयसर हो। जानवर धूप हो तो लोग छाव में बांध देते हैं, और बीमार हो जाए तो कोई हकीम को बुलवा लेते हैं, कोई नुस्खा उसमें इस्तेमाल कर लेते हैं, उसका इलाज करते हैं। वक्त में उसे जैसा भी है घास फूस वो भी उसके सामने हाजिर कर देते हैं। और यहां तो कुछ भी नहीं है इंसानों के लिए नाज़रीन इकराम। हम गालियां देते हैं अंग्रेज को। अंग्रेज से पहले नाज़रीन इकराम सच बोलने दीजिए मुझे, अंग्रेज से पहले इंसानों के लिए अस्पताल भी नहीं थे। आपकी इस्लामी सल्तनतों और ममलकतों के अंदर मुगलों से लेकर तुर्कों तक ये वो आया और इंसानों के लिए हॉस्पिटल नहीं बनाए और जानवरों के लिए हॉस्पिटल भी बना दिए उसने। क्या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर उस खेत के हर खोशा गंदम को जला दो जिस खेत से दहकां को मुयस्सर ना हो रोजी, अगर इंसानों का ये हाल हो जाए तो फूकना है हमने पाकिस्तान को। यहां पहुंचा दिया है मुझ जैसे शख्स को जिसने पाकिस्तान की मोहब्बत में अपनी पूरी जवानी जेलों में गुजार दी। 26 साल से लेकर 36 वर्ष की उम्र तक मैं जेल में रहा मुसलसल। उससे पहले भी 1.5 साल में जुल्फ़िकार भुट्टो के पाकिस्तान की मोहब्बत, और ये है वो पाकिस्तान। ऐसे लगता है कि सारे के सारे शब रोज की वो मेहनत रायगा गई, वो जो अज़ीज़ें मैंने बर्दाश्त की वो रायगा गई। कभी कभी मेरे अंदर से इंसान बोलता कि नहीं यार चुप करके, तू भी अच्छा तालिब इल्म था, पढ़ के CSP अफसर बनता, जिंदगी गुजारता। और आज क्या है, आज भी उम्र के इस हिस्से में मैं परदेश में पड़ा हूं। परदेश क्या होता है कोई मुझसे पूछे, इस पे भी लिख रहा हूं, लिखूंगा, वो एहसासात लिखूंगा जो मेरे अंदर हैं, जो क़यामत बपा करते हैं। हर रात हर सुबह जब आंख खुलती है तो देखता हूं दियारे गैर की दीवारें, लेकिन कंपोज रखता हूं अपने आप को नाज़रीन इकराम। ये तो हो गया पाकिस्तान, अब करना क्या चाहिए जरा वो सुन लीजिए नाज़रीन इकराम। सबसे पहले अफवाज पाकिस्तान पर यह फर्ज आयद होता है कि वो मैदान में आए। एक जनरल जो पूरे मुल्क को और पूरी कौम को तबाह और बर्बाद करने पर तुला हुआ है, और यह कोई सरबस्ता राज नहीं, इट इज ओपन सीक्रेट। लफ्ज सीक्रेट कहना भी छोड़ दीजिए, यह रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है कि उसका हर कदम पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहा है। अदारे तो सारे के सारे उसने तबाह करके रख दिए। नाज़रीन इकराम, कभी कोई सोच सकता था कि अदलिया इतनी रज़ालत को छुएगी जितनी रज़ालत को आज छू रही है? मैं कहता चला रहा हूं कि अदालतों के अंदर इन्होंने ढूंढ के तलाश करके बेगैरत और बेहया लोगों को इकट्ठा किया और इस कदर गलीज कर दिया है इस मुआशरे को कि वकला तंजीमें जो वकला के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वजूद में आती हैं, अच्छा वकला के ही वोट लेकर वो भड़वे भी इस बातिल और फासिद निजाम की मजबूती को मजीद मजबूत करने के लिए अपने शबो रोज दाव पर लगा देते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि माल पैसा वो बना रहे हैं। लेकिन मुझे कल एक शख्स जिसका मेरे साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है, मुझे फोन आया अमेरिका से। तो जब मैंने कहा कि बस यार तलखी अय्याम तो है, उसने कहा नहीं तलखी अय्याम कोई नहीं, आपको नहीं इल्म कि आप क्या काम कर रहे हैं। एक शख्स का नाम लिया, उसके मां बहन बेटी जिसको वो गाली दे सकता था, ऐसे लगता था कि जज्बाती हो गया। वो एक डिक्शनरी इंसाइक्लोपीडिया है गालियों की जो उसने खोल दी है और नजर कर दी है उसकी और उसके खानदान की। उसने कहा ये भड़वे, इब्नुल वक्त कहना इन्हें, इब्नुल वक्ती की भी वो तौहीन है। अदलिया तबाह, पुलिस तबाह, ब्यूरोक्रेसी तबाह, मुआशरा तबाह, मईशत तबाह, मुआशरत तबाह, कुछ भी नहीं छोड़ा आसिम मुनीर ने, जहां तबाही के घोड़े न दौड़ा दिए हों। और
جبکہ میں نے کہا کہ میں بتاؤں گا کہ کرنا کیا چاہیے. سب سے پہلے پاکستانی جنرلز پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کچھ غیرت کھائیں, خدا کو جان دینی ہے. فوج ایک ادارہ, میں فوج کے خلاف ناز نہیں کرا, میں جو فیل کرتا ہوں میں وہ کہوں گا, جو فیل کرتا ہوں وہ کہوں گا. کوئی اس کی تعبیر کرے, کوئی تشریح کرے, وہ کرتا رہے, مجھے کوئی پرواہ نہیں. میں ایک ایسی فوج کے حق میں ہوں, مضبوط فوج کے حق میں ہوں, جو اپنے حدود و قیود کے اندر رہے, جو کاروبار نہ کرے, جو سمگلنگ نہ کرے, جس کے فوجی محاذوں پہ جا کر ناجائز لڑائی کا حصہ بنے, وہاں مارے جائیں اور انہیں صرف چورن منہ میں ڈالا جائے کہ اب شہید ہے. کوئی شہید وحید نہیں, مجھے قسم ہے رب جلیل کی, حرام کی موت ہے. شہید وہ ہے جو اپنے حق پر کھڑے ہیں. بلوچ, میں شہادتوں کا قائل نہیں, میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں. ہاں, شہید کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ڈیفینیشن ہے کہ بندے کو حق پر ہونا چاہیے اور اپنے حق کی راہ میں جد جہد کرتے ہوئے اگر اسے موت آ جائے تو وہ شہید ہے, کیونکہ اس نے خود شہادت دے دی اپنی جان دے کر کہ میں اپنے مقصد کے ساتھ سنسیئر تھا. جنرلز میں فرض ہے کہ آسم منیر کو پکڑ لیں, اسے روک لیں, اسے 30 ڈیز کا سرما کر دیں. اس کے اب تک کے جرائم اس قدر گھنونے ہیں کہ اسے 101 دفعہ پھانسی دی جائے, ناظرین کرام, وہ بھی کم ہے. سب سے پہلے میری امید ہے کہ محوم سی وہ رہتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ساری کی ساری فوج بے غیرت اور بے حیا ہو سکتی, اگرچہ بے غیرتی اور بے حیائی کا وقت آنے پہ وہ اس کا پورا مظاہرہ کرتے ہیں, لیکن کسی وقت بھی انسان کی غیرت جاگ سکتی ہے. کسی فوجی کی غیرت جاگنی چاہیے جو اپنی جان پہ کھیل کر اس سے ملک کی جان چھڑوا دے. یہ تو ہو گیا ایک پہلو. امید ہے مجھے آپ مجھے کہیں گے نہیں سب بے غیرت, سب بے حیا. اور بھائی آپ کو پہلے میں نے بتایا ہے کہ کمشنر راولپنڈی وہ بھی انسان ہے نا, آ گیا سامنے, وچے چھیڑے وچے کھیڑے تے وچے ونج مہاڑے ہو. بہت عجیب و غریب باتیں ہیں انسان کا. کیا ہوا تھا جلیانوالہ باغ میں, جلیانوالہ باغ گولڈن ٹیمپل پہ جرنیل سنگھ بھنڈرا والے کو مروا دیا, سکھوں کو مروا دیا. تو کیا ہوا اندرا گاندھی کا سکھ محافظ تھا, بڑے ٹور سے آ رہی تھی, سیدھی رکھ کے اس نے گولی ماری, چل بھائی پار ہو جا. تو یہاں بھی مجھے ویسی ہی توقع ہے ناظرین کرام. آپ مت کہیے کہ میں کوئی انتہا پسندی کی باتیں کر رہا ہوں. عمر کے اس حصے میں وہ میر تقی میر کو پڑھنے والا آدمی, امیر خسرو کو پڑھنے والا آدمی, وہ آتش غالب ناصر سودا میر عبدالحمید عدم تک کو پڑھنے والا آدمی, 24 گھنٹے ادب کی دنیا میں رہنے والا آدمی, وہ یہ باتیں کرے بیٹھ کے. وہ میں شکر کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے صرف صاحب قلم نہیں صاحب سیف و قلم بنایا ہے. ہاں, ادب بھی سکھایا, گزارے پر علم کی مہربانی بھی کی, اور ساتھ ہاتھ میں تلوار بھی پکڑائی, اور وہ جوش و جذبہ بھی عطا فرمایا کہ جہاں ملک اور قوم خطرے کا شکار ہو میں میدان میں آ جاؤں. تو آج بھی کھڑا ہوں, بیٹھا ہوں. اب آئیے, یہ تو ہو گیا فوج. میری امید کہ وہاں سے کچھ نہ کچھ خبر آ سکتی ہے. ناظرین کرام یاد رکھیے, جب خبر آ گئی تو مجھے یاد کیجیے گا. یہ ممکن ہی نہیں کہ سارے کے سارے بغیرتی کے جام پی کر ہمیشہ کے لیے بغیرتی کے سمندر میں غرق ہو گئے ہوں. کسی کی بھی غیرت جاگ سکتی ہے. اسی بے حیائی اور بغیرتی کے سمندر سے کوئی اٹھے گا, نہ اٹھا تو دیکھیے آپ 26 کروڑ ہیں. ناظرین کرام کیا کہتے ہیں آپ, نوجوان کیا کہتے ہیں؟ میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں, جنریشن زی سے. جنریشن الفا جو ہے گی وہ تو کمال آئے گی, وہ تو چپ کر رہے ہیں, وہ چپ کر رہے ہیں. بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے جو نقشہ میں کھینچ رہا ہوں. ناظرین کرام, وہ جو پچھلی نسل آ رہی ہے وہ سیدھا کر کے رکھ دے گی ہر چیز کو. اور امید مجھے اس جنریشن سے بھی ہے. کیا ہوا ہے بھارت کے اندر, میں نیپال میں رہ کر آیا ہوں, اور نوجوان نکلے ہیں, الٹ کے رکھ دیا ہے انہوں نے. یہ جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں نوجوان نکلے ہیں, سری لنکا کے اندر الٹ کر رکھ دیا ہے. بنگلہ دیش میں کیا ہوا ہے, بھارت میں ابھی کیا ہوا ہے, کاکروچ اٹھنے. میں نے آپ سے کہا تھا نا اٹھیں گے, اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. سٹینسل لگنا شروع ہو گیا, سٹینسل پکڑ لیے ہیں. ایک مہم چلاؤ, سٹینسل مہم, جس طرح انگریز کے دور میں ایک لال رومال تحریک چلی تھی. اور نوجوانوں اتنا تو کرو, ایک سٹینسل بناؤ, ایک گن لو, سپرے گن لگاؤ, 1 سیکنڈ کے اندر مارو. کوئی گاڑی نہ چھوڑو, کوئی رکشہ نہ چھوڑو, کوئی گھر نہ چھوڑو, کوئی دیوار نہ چھوڑو. بناؤ غبارے, خریدو غبارے, بناؤ تصویریں عمران خان کی, لگاؤ, گیس بھرو, چھوڑ دو, پورا آسمان بھر دو. یہ ڈر کے چیخے مار کے اس ملک کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے جنہوں نے ملک کا بیڑا غرق کرنے کا وہ ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے. آپ کہتے ہیں جی بڑا ظلم کرتے ہیں, یہ گھروں میں گھس جاتے ہیں.
اور بھائی جو گھروں میں گھسے، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اور یہ بڑے بزدل ہوتے ہیں ناظرین اکرام، میں اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہتا ہوں، اور میں نے بھگتایا ہوا ہے انہیں. میں نے کہا نہیں تھا ان کے پاس بندوق تھی، میں نے سکڈ میزائل اٹھا لیا تھا، میں نے وہ میزائل اٹھا لیا تھا جو ان کی ماں کے پاس نہیں تھا اس وقت، یہ جنرل ضیاء الحق کی حکومت کے. تو زندہ ہوں. وہ کوئی مرد ہے جس کی کوئی کہانی نہ ہو، اور اتنی سی کہانی تو ہونی چاہیے جب جبر کا یہ عالم ہو، ظلم اور بے حیائی اس قدر ہو، سینہ زوری اس قدر ہو صاحب اقتدار اور صاحب اختیار کی، تو بندہ آ کے میدان میں کھڑا ہو جائے، متھے لگے. اور یہ نہیں کر سکتے تو میں نے کہا اسٹینسل پکڑو، لگا دو، اشتہارات پہ تصویر بناؤ. پہلے تو سائیکلو سٹائل ہوا کرتا تھا، ہم کیا کرتے تھے ایسے. اب تو آپ فوٹو کاپیز کراؤ، پھینکتے چلے جاؤ پرائمری کے بچوں کے اسکول کے سامنے، غبارے چھوڑ دو، غبارے پھینک دو لفافوں چھوٹے چھوٹے میں بند کر کے. بچے پکڑیں گے، منہ سے ہوا بھریں گے، سامنے تصویر آ جائے گی عمران خان کی. وہ کچھ تو کرو خدا کے لیے. آپ کہتے ہو جی اٹھا کے لے جاتے ہیں، تشدد کرتے. اور بھائی جو تھانے دار آپ پر تشدد کرتا ہے، آپ کو زیر زمین جانا ہوگا، زمین پر رہتے ہوئے ایک بھیس بدلنا ہوگا، ایک صبح کا بھیس، ایک رات کا بھیس. جو تھانے دار، جو پولیس آفیسر زیادتی کرے، کسی گھر میں گھسے، اس کا بیٹا مار دو، کیا ہوگا؟ مرتے چلے آتے ہیں لوگ. کیا کرتے ہیں ناظرین اکرام؟ آپ کو کیوں ڈر ہے مرنے مارنے سے؟ وہ تو مارنے پہ اترے ہوئے ہیں، وہ چھوڑتے ہیں. ایک تھانے دار کا بھائی مار دو اگر وہ ہاتھ نہیں آتا، وہ تو سیکورٹی ہے نا اس کی، اس کا بھائی مار دو، اس کا باپ مار دو. وہ کر کے تو دیکھو، میں کہتا ہوں کہ بھئی آزما کے تو دیکھو یہ نسخہ جو میں آپ کو دے رہا ہوں ناظرین اکرام. ایسے حالات، ایسے ماحول میں ایک ظلم اور زیادتی کرنے والے تھانے دار کا اگر باپ مارا گیا، بیٹا مارا گیا اسکول جاتے ہوئے، وہ کسی ایک گھر میں گھس کر بے حرمتی کرے خواتین کی، اس کے گھر کا پتہ کرو، گھس جاؤ. آنکھ کا بدلہ آنکھ، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، جان کا بدلہ جان. یہ سبق ہے. یہ صرف جسمانی اعضاء نہیں گنوائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جیسا کوئی کرتا ہے ویسا اس کے ساتھ کرو. حکم ربانی ہے یہ، سنت رسول ہے یہ، اخلاق اور جرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ یہ کرو. دیکھتا ہوں میں یہ آمر شویل چٹھا مار دیے 1000 لوگ. وہ 1000 خاندان تو ہے، اس خاندان میں کوئی غیرت مند نہیں جو اسے مارے. اور میں جیل میں رہا ہوں، میں نے ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو بدلہ لیتے دیکھا ہے کہ وہ 6 ماہ کے پیٹ میں تھے، ان کا باپ کسی نے مار دیا. خدا گواہ ہے، باپ کے قتل کے 6 ماہ بعد پیدا ہوا بچہ، اور اس نے باپ کے قاتلوں کو چن چن کر ان کے کیفے کردار تک پہنچایا. یہ غیرت مندی ہے. یہ جو ہے نا، یہ جھوٹی اخلاقیات، یہ جھوٹی تہذیب، یہ کھلونے، یہ لالی پاپ، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے پھیلائے ہوئے ہیں جو جرت سے آری تھے، خود کچھ کر نہیں سکتے تھے. اب وہ شبدوں کے پیچھے چھپ کر باعزت ہوئے اور جرت اور بہادری کو انہوں نے نام دے دیا ہے وہ دہشت گردی کا. نوجوانوں کو نکلنا ہوگا اس ملک کو بچانے کے لیے، اس قوم کو بچانے کے لیے. اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ ریکارڈ توڑ کے رکھ دے گی پاکستانی جنریشن، نئی جنریشن جسے جنزی کہتے ہیں. نیپال کا بھی ریکارڈ ٹوٹے گا، بھارت کا بھی ریکارڈ توڑیں گے یہ، سری لنکا اور بنگلہ دیش کا ریکارڈ بھی توڑیں گے یہ. نہیں اقبال، نا امید اپنی کشت ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی. یہ میں گواہ ہوں اس کا. جب قوم نکلتی ہے، میں نے نکلتے دیکھا ہے، اپنے سنگ لے کر چلا ہوں اس قوم کو، ان کے سنگ چلا ہوں میں تحریکوں میں. اسی لیے تو میں کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ قوم مر چکی ہے، ستو پی لیے ہوئے ہیں، یہ مردہ قوم ہے. کوئی مردہ قوم نہیں. جب اٹھتے ہیں تو پھر اٹھتے ہیں، اور شروع ہو گئے. آپ خود بھی تو کچھ کریں. اور دیکھیے وہ بیمار بندر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف، اس کی شکل دیکھیے ذرا، غیر انسانی اور حیوانی قسم کا چہرہ ہے اس کا. کیا کہا اس نے؟ یعنی بلوچستان جل رہا ہے. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہتا ہوں بلوچ 100% حق پر ہیں. معاملہ مسئلہ سیاسی ہے، انتظامی ہرگز نہیں. اور یہ احمد شریف بیمار بندر کیا کہتا ہے کہ انہیں سرنڈر کرنا ہوگا، نہیں تو ہم انہیں ختم کر کے رکھ دیں گے. ذرا زبان دیکھیے. اور تم نے ختم کیا کرنا ہے؟ تم بلوچستان میں چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ وہی حال ہو، وہی صورت پیش آئے جو ڈھاکہ میں آئی تھی؟ یاد رکھیے ناظرین اکرام، لکھ کر رکھ لیجئے جو میں کہتا ہوں، دیوار کے اس طرف دیکھ رہا ہوتا ہوں. ان کی پینٹیں اتاری گئی تھی 1971 میں. بنگالیوں کے ہتھے جب چڑھے تھے، انہوں نے پینٹیں اتار دی تھی، ننگا کر دیا تھا انہیں، لترور کی تھی ان کی. انہیں غیر سرکاری جیپوں کے پیچھے باندھ کر انہیں گھسیٹا گیا تھا انہیں بھی، کیونکہ یہ ایسا کیا تھا انہوں نے. یہ جو کچھ آپ کو بتاتے ہیں کہ بنگالیوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، وہ انہوں نے جواباً کیا تھا. یہی
ان کے ساتھ ہونے والا ہے بلوچستان میں ناظرین کرام. سرنڈر کرنا ہوگا انہیں, بھاگنا ہوگا وہاں سے. ابھی تو جنگل میں آگ پھیلی ہے, ذرا دیکھیے. جب کچھ بھی نہیں تھا میں آپ کو بتا رہا تھا کچھ ہو رہا ہے. سطح زمین پر کچھ نہیں تھا, زیر سطح جو کچھ تھا وہ مجھے دکھائی دے رہا تھا. وہ آگ نکل رہی زمین سے باہر, اب پھیل رہی ہے, پورے بلوچستان کو اپنے لپیٹ میں لے رہی ہے. محاصرہ کر لے گی بلوچ قوم ان کا. یہ کہتا تھا یہ 1500 لوگ ہم سے بلوچستان لے لیں گے. جا کے اپنا منہ سنبھال آصم منیر. میں کہتا ہوں اسی فوج کو شکست دیں گے بلوچ, اسی طرح جس طرح بنگالیوں نے شکست سے دوچار کیا. تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا سرنڈر 93,000 فوج نے سرنڈر کیا وہاں. اور وہی کچھ کے پی کے میں ہو رہا ہے. کے پی کے آج آپ کا کے پی کے ہے. اور یاد رکھیے جو لوگ آج بھی پاکستان کا نام لے رہے ہیں وہ یہاں سے لے رہے ہیں, یہاں سے نہیں لے رہے. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ناظرین کرام, جا چکا ہے کے پی کے بھی ذہنی طور پہ. وہی منصوبہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا منصوبہ ہے وہ بالکل قریب پہنچ گیا ہے. بلوچستان کے پی کے یہ ایک ملک بن جائے گا افغانستان کے ساتھ. پتہ نہیں یہ کس قسم کو کنفیڈریشن کریں گے یا کیا کریں گے, یہ جو اللہ کرے ایسا نہ ہو. لیکن وہ ایجنڈا اس کی تکمیل پر کمر بستہ ہے آصم منیر اپنے ساتھی جنرلز کے ساتھ, اور فوج کو استعمال کر رہا ہے. جنگ رک گئی ہے نا, پھر شروع ہوگی. کویت کے ساتھ انہوں نے کر لیا نا معاہدہ, کویت نے بھاڑے پہ لے لی ہے فوج. کویت میں امریکن اڈے ہیں بڑے خوفناک, جہاں سے سارا انتظام اہتمام ہو کر ایران پر حملہ آوری ہوتی. اس دفعہ حملہ کیا تو جواباً کویت کا بیڑا غرق کرنے کی پوری کوشش کرے گا ایران. یاد رکھے کویت کا بالخصوص. اور وہاں ہوگی پاکستانی فوج, پھر پاکستانی فوج, پاکستانی ایئر فورس, یہ لڑے گی ایران کے خلاف. ناظرین کرام یہ ننگے ہو کر رہیں گے. یہ ثابت ہوگا آپ پر جو میں کہتا چلا رہا ہوں آپ کو. کوئی غیرت نہیں, قومی حمیت کوئی ان کے اندر ہے ہی نہیں. ایک بات یاد رکھیں, میں نے کہا کل بھی کہا, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایک جزو ہے, بہت مؤثر جزو, وہ ہے اسرائیل. یہ مت دیکھیے کہ ٹرمپ کے تعلقات خراب ہو گئے نیتن یاہو کے ہو گئے اسے. نہیں, یہ افراد کوئی معنی نہیں رکھتے. ایکچولی وہ ادارے ہیں, وہ اور لوگ ہیں جو نظر نہیں آتے, جن کا آپس میں اتحاد ہے, جن کا آپس میں اتفاق ہے, دنیا کے بارے میں دنیا کو دیکھنے کی جن کی نظر ایک ہے. اسرائیل کے حوالے کیا ہوا ہے. کیا کہا تھا, کیا لکھا تھا, آپ کو میں نے سنایا بھی تھا کہ امریکہ کے پاس مڈل ایسٹ کے لیے کوئی سٹیئرنگ نہیں, وہ سٹیئرنگ اسرائیل کے پاس ہے. یہ طے شدہ ہے کہ اس علاقے میں وہی کچھ ہوگا جو اسرائیل بہتر سمجھے گا, اس کی اسٹریٹجی چلے گی, اور امریکہ اس اسٹریٹجی میں پوری معاونت کرے گا. اب اگر امریکہ معاونت کرے گا اسرائیل کی تو یہ معاون ہے امریکہ کا. آصم منیر اسے تو چھوڑ ہی دینا, یہ بیمار بکری. وہ شباز شریف ایک مذاق ہے آپ کے ساتھ, میرے ساتھ بہت بڑا مذاق, بہت بڑا مذاق, آپ یقین جانیے. اچھا پتہ نہیں یہ کیا ہے کہ جب اسے میں دیکھتا ہوں اتنا مسکین نہیں ہے تو بڑا حرامی ہے, پرلے درجے کا, لوٹ کے کھا گیا, لیکن شکل ایسی ہے کہ میرا دل کرتا ہے میرے قریب سے گزرنا, کوئی بھیک دے دوں اسے 100 روپیہ. اس کی تو اہمیت کوئی نہیں. اس وقت جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ آصم منیر کر رہا ہے, فوج کے بل بوتے پر پوری فوج کو استعمال کر رہا ہے. اس فوج کو استعمال کر رہا ہے جسے آپ اور میں مل کر پالتے ہیں, اور بھونکتے بھی یہ ہمیں پہ, کاٹتے بھی یہ ہمیں ہے, اور ہم ان کا علاج بھی نہیں کرتے. فوج نے پاکستان کو تجربہ کا سمجھا ہو. جو فوجی امر آتا ہے وہ اسے اس لیبارٹی سمجھ کر اس میں نئے تجربات کرنے شروع کرتا. کوئی کیمیکل پھڑتا ہے, ایسے تصور کر لیجیے نا کہ پاکستان کا کوئی مزید بیڑا غرق کر کے وہ چلا جاتا ہے, تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے. اب یہ مصروف آئے ہیں اور یہ تجربہ کرنے لگے ہیں کوئی پنجاب پاکستان کے مختلف صوبوں کو مزید صوبوں میں تقسیم کرنے کا. پنجاب کے اندر پتہ نہیں کوئی 9 کے 10 یہ صوبے بنا رہے ہیں. نئے اندازہ کیجیے ذرا. تو یہ محسن نقوی نے کہا, تو یہ بیمار بندر کیا کہا اس نے کل, اس نے کہا جی اپنی رائے ہو سکتی ہے یہ صوبے ووبے بنانے کے بارے میں, سول حکومت جانے یا وہ صوبے جانے. انصار باسی جو ٹاؤٹ صحافی ہے اسے ذرا پڑھ لے آج. اس نے کہا جی پنڈی اور اسلام آباد متفق علیہ ہیں صوبے بنانے میں. ایکچولی یہ برین چائلڈ ہے فوج کا, طاقتور حلقوں کا, سپوکس مین ہے نا وہ فوج کا. تو یہ ہو رہا ہے آپ کے ملک کے اندر. ناظرین اب آخری ایک آئٹم ذرا لائٹ کر لیں. وہ بی بی ٹک ٹاکر مریم نے کہا ہے, جسے چیف منسٹر بنا کر تھوپا گیا ہے, 70,000 ووٹوں سے ہاری ہوئی اپنے بالمقابل سے. اس نے کہا ہے کہ جی چند دنوں کے اندر پورے پنجاب میں پینے کا صاف پانی بندہ. اسے کہے کہ پہلے اپنے وہ چچا شباز کا داماد اسے ڈھونڈ. صاف پانی پروگرام کے اندر کوئی 8 ارب روپیہ کھا گیا ہوا ہے وہ, 4 کنویں صرف کھدوا کر.
اس کا مقدمہ نیب کے اندر پڑا ہے صاف پانی کا. یہ ایک مذاق ہے ناظرین اکرام، یہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. میں یہ بھی کہتا ہوں، ایک تو آج کہا کہ سٹینسل پکڑیں، کم از کم یہ تو کریں، نوجوان تو یہ کریں، اور آپ اٹھے جو کچھ اپنے طور پہ کر سکتے ہیں وہ کریں، نہیں تو یہ پاکستان کو لے کر ڈوبیں گے. ناظرین اکرام میں آپ کو کہہ رہا ہوں، دہائی دے رہا ہوں. اور پھر عمران خان، اس کی طرف ذرا دیکھیے، دھیان دیجیے، کیسے آپ آرام سے کھانا کھاتے ہیں، کیسے آپ آرام سے سوتے ہیں، کہ آپ کا محسن، آپ کا لیڈر، ایک آسمانی نعمت انعام، اس کے ساتھ جیل میں جو سلوک ہو رہا ہے وہ ذرا سہ ہو رہا ہے. بہادروں کی طرح بہادری کا بھی منہ چڑھا کر رکھ دیا اس نے. ناظرین اکرام لیکن اتنا مایوس آپ مت کیجیے اسے، قوم سے جس قوم کے لیے وہ موجودہ صورتحال کا شکار ہے. اٹھیے ناظرین اکرام. اور آخر میں آپ سے میری درخواست یہ ہے کہ اس چینل کو دبانے کے لیے، اس کی رینج کم کرنے کے لیے اس کے خلاف ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے. آپ ایسے کریں کہ اسے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کرنے کا کہیں. سبسکرپشن رکی ہوئی ہے، میری ویڈیو لوگوں تک نہیں پہنچائی جا رہی، یوٹیوب کو شکایات کی جا رہی ہیں، رپورٹس کی جا رہی ہیں. یہ باتیں میں نے جو کہی ہیں، یہ باتیں کوئی غلط تو نہیں میں نے کی، اپنے ملک، اپنے وطن کے حق میں کہی ہے. اپنے ملک اور اپنے وطن اور اپنے عوام کو لاحق خطرات کی نشاندہی کی ہے اور اس کا حل بیان کیا ہے. ایک ہی راستہ ہے، زیادہ سے زیادہ اسے سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو شیئر کیا کریں، کومنٹس کریں اور لائک کیا کریں. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.